حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات حضرت ابو طالب سے ہی پتہ چلتے ہیں، اور حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں بھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے اور نہ کسی پر بہتان اور الزام لگاتے تھے، نہ فضول باتیں کرتے تھے، اور نہ بچوں کے ساتھ آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر جو تربیت ہوتی ہے والدین کی اور گھر خاندان کی، ان تمام لوگوں کی تربیت اور شفقت سے اللہ رب کریم نے آپ کو بالکل الگ رکھا۔ والد کو بلا لیا، والدہ چلی گئیں، دادا جان کو بلا لیا، تو بظاہر جو رشتہ دار ہوتے ہیں یعنی ماں باپ اور دادا دادی، ان کی تربیت سے اللہ نے اپنی تربیت میں آپ کو لے لیا اور آپ یتیم ہیں۔ اور حالات کیسے ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ شراب نوشی، قمار بازی اور ڈاکہ زنی، چوری، اسی طریقے سے ناچ گانے، فحاشی، عیاشی، اور نہ جانے کتنے فتنے اور کس کس قسم کے خرافات اور گناہوں کے کام اور بری عادتیں اور بری بات۔ اس وقت 6 صدی عیسوی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو موجود نہ ہو، ساری خرابیاں، پورا معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ اور ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں، بگڑے ہوئے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ کے سائے سے محروم ہیں، یتیم ہیں آپ۔ تو جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو بگڑنے کے آثار زیادہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اچھے خاصے حالات اور ماحول میں بھی یتیم بچہ بہت آسانی سے بگڑ جاتا ہے اگر اس کی دیکھ ریکھ کوئی کرنے والا، خبرگیری کرنے والا نہ ہو۔ لیکن ایسے پرخطر ماحول میں کہ برائیوں کا دورہ تھا اور ہر چیز، ہر برائی، ہر گناہ اپنے شباب پر تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعلیٰ پیمانے کی تربیت کس نے کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا بچپن اتنا نکھرا ہوا اور اتنا نرالا بنایا کس نے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع سے ہی رشتہ داریوں کا بہت زیادہ پاس لحاظ کرنے والے، مہمانوں کا اکرام کرنے والے تھے۔ اسی طرح آپ جس کے بوجھ ہوتے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے تھے۔ نیک کام میں اور اچھے کام میں آپ دوسروں کی مدد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کا اکرام فرماتے تھے۔ یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا، بڑوں کا ادب احترام کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، ضعیفوں کی مدد کرنا، کمزوروں کے لیے سہارا بن جانا، یہ ساری صفات اور خوبیاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم اتم درجے میں موجود تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ رب کریم نے ظاہری سہاروں کو ختم کر کے اپنا خصوصی سہارا آپ کو عطا فرمایا، اور مخصوص طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت فرمائی رب کریم آقا نے۔ کہ آپ صلی اللہ، مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 14 سال تھی، اور قریش میں ایک شادی تھی، وہ بہت مالدار گھرانے کی شادی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب مالدار گھرانے میں شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں خرافات بھی بہت ہوتے ہیں، ناچ گانوں کا بھی انتظام ہوتا۔ بالکل یہی انتظام اس شادی کے اندر بھی تھا۔ قریش کی شادی، مالدار گھر میں شادی تھی، انہوں نے ناچ گانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ چونکہ دولت آنے کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ان دولت کو اور دولت کے ان تمام چیزوں کو، اسباب کو اللہ کی رضا میں، دین کی خدمت میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ترقی پا جاتے ہیں۔ لیکن جب دولت آتی ہے تو عام طور سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے،
وہ فتنے میں، خرافات میں، رسوم و رواج میں، برے کاموں میں، نفس اور خواہشوں کے پیچھے وہ اس قدر چلتے ہیں کہ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ بہرحال وہ شادی تھی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ساتھ کے لڑکے تھے یہ آپ کو لے کر چلے گئے۔ وہاں جب ناچ گانے کا پروگرام شروع ہوا، خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ، سچوں کے سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ناچ گانا شروع ہونے سے پہلے مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں پوری رات سوتا رہا، صبح میری آنکھ کھلی اور وہاں کیا ہوا مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ اللہ رب کریم نے آپ کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی کہ آپ ناچ گانے کے مجلس میں ہیں اور ناچ گانا پوری رات چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اتنی گہری نیند مسلط فرما دی اللہ رب کریم نے کہ آپ کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ اور جب سرود و رقص و سرود کی مجلس ختم ہو گئی، ناچ گانے ختم ہو گئے، سب کچھ سمٹ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ تو آپ نے دیکھا آپ کی حفاظت اور نگرانی اور آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت آپ کا محبوب آقا، محبوب رب، ہم سب کا خالق و مالک کس انداز میں کر رہا ہے۔ اور ضروری بھی تھا، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت دنیا سے ناچ گانوں کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی، رقص و سرود کی مجلسوں کو ختم کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، اور اللہ رب کریم اس بات کو کیسے برداشت کر لیتا کہ آپ 14 سال کی عمر میں تو ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، ناچ گانوں میں شریک ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور بڑے ہو کر نبوت اور رسالت کے بعد آپ لوگوں کو ناچ گانے کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ناچ گانا حرام ہے اور حلال نہیں ہے اور غیر مناسب اور غیر انسانی عمل ہے، اس سے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس وقت آپ دعوت دیتے لوگوں کو اور ناچ گانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، اس کی مہم چلاتے، تو پھر آپ کی دعوت کمزور پڑ جاتی، تانے دینے والے آپ کو تانے دیتے۔ چونکہ داعی پر نشانہ سادھنا اور داعی پر اعتراض کرنا اور داعی کے اوپر کمنٹ کر دینا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنانا اور مورد الزام ٹھہرا دینا بہت آسان کام ہے۔ اور آپ تو داعیوں کے داعی ہیں، پورے عالم کے داعی ہیں، پوری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے والی شخصیت ہے آپ کی۔ تو اگر بچپنے میں یہ عمل ہوا ہوتا اور ناچ گانے کی مجلس میں آپ نے شرکت کی ہوتی، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی اس داغ کو لے کر کے بدنام ہو جاتی۔ تو اللہ رب کریم نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ تھے ہر اعتبار سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نبیوں کو، رسولوں کو خود منتخب فرماتا ہے، اور اللہ رب کریم جس کا انتخاب فرمائے اس کی تربیت بھی اعلیٰ پیمانے پر اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ اور یہی انداز تمام نبیوں کے ساتھ رہا کہ اللہ رب کریم نے تمام نبیوں کو، رسولوں کو خود منتخب فرمایا، اور پھر ان نبیوں رسولوں کی جماعت کا آپ نے انتخاب کے بعد ان کی تربیت فرمائی، ان کی پرورش کی، ان کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تخلیق میں غالب مٹی اور غالب مادہ جس سے تخلیق ہوتی ہے انبیاء کرام کی، کہ غالب مادہ یعنی اکثریت مادہ جنت کی ہوتی ہے، یعنی جنت کی مٹی کا ہوتا ہے جو زیادہ تر مادہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت تو بہت پاکیزہ جگہ ہے، اب جنت کے غالب مٹی سے انبیاء کرام کی تخلیق ہو رہی ہے، تو ان کی فطرت بھی پاک، ان کی طبیعت بھی پاک۔ اس لیے انبیاء کرام کے تصورات پاک، ان کے خیالات پاک، ان کی خلوتیں پاک، ان کی جلوتیں پاک، ان کے گفتار پاک، ان کے کردار پاک، ان کے تمام اعمال ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک اور صاف اور پاکیزہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کی اصل پاکیزہ ہے، ان کی اصل پاک اور صاف ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھی عادتوں کے ہوتے ہیں، تو ایک محاورہ کہا جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بہت فلاں آدمی بہت پاک تینت ہے۔ تینت کیا ہے؟
یعنی اس کی مٹی بہت پاک ہے۔ تو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول کو اللہ رب کریم نے جنت کے غالب مٹی سے، اکثریت مٹی اور اس کے مادے سے پیدا فرمایا، اس لیے ان کی فطرت میں، طبیعت میں، ہر چیز میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور جنت کی مٹی سے جو شخص بنے، جو نبی رسول کی ولادت ہو اور ان کو بنایا جائے، تو ظاہر ہے کہ ان کے اعمال بھی جنتی ہوں گے، ان کے اعمال بھی جنتی ہوں گے۔ تو اللہ رب کریم نے دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسول کو اصل اور جو اصل میٹیریل ہے، جو ان کی تخلیق کا جو مادہ ہے، وہ پاک اور انتہائی پاک اور اعلیٰ درجے کی پاک ہے اور پاکیزہ ہے، اور وہ جنت کی مٹی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء، چونکہ جو نبی ہوتا ہے ان کی طبیعت پر شریعت اترتی ہے، یعنی نبی جو کہے وہ شریعت، نبی جو کرے وہ شریعت، نبی کے اعمال شریعت، نبی کے اخلاق شریعت، نبی کی فطرت شریعت۔ اچھا، ظاہر ہے کہ نبی کے اعمال اور اخلاق اور نبی کے اقوال اور افعال جبھی تو شریعت بنیں گے جب نبی کی طبیعت پاک ہوگی، نبی کی فطرت پاک ہوگی۔ اور نبی کی طبیعت اور فطرت اس لیے پاک ہے کہ انہیں پاک مادے سے اور اعلیٰ درجے کے پاک مادے سے ان کی تخلیق ہوئی، اس لیے وہ ان کے سارے اعمال پاک ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اس طرح چلو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، اسی طرح کھاؤ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ جاگنا، سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، ہنسنا، بولنا، یہ سب طبیعت کے تو افعال ہیں، ہر شخص کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہ ضروریات اللہ نے ایسی لگائی ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ عبادت اور شریعت جبھی بنیں گی جب یہ سارے اعمال نبی کے طریقے سے میل کھائیں گے، یعنی ہمارا چلنا نبی کے چلنے کی طرح ہے، ہمارا بولنا نبی کے بولنے کی طرح، ہمارا جاگنا اور سونا نبی کے سونے اور جاگنے کی طرح ہے۔ زندگی کے سارے اعمال، افعال، قول، کردار، سب نبی کے اعمال و اخلاق کے اعتبار سے میل کھاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، چونکہ نبی نے کیا تو شریعت بن گئی۔ اب جتنے بھی کام ہیں ہمارے، اب یہ سب شریعت کے مطابق ہوں گے، ان پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، چونکہ نبی کے طرز پر جو کام کیا جائے گا وہ عبادت ہے، شریعت کو مطلوب ہے اور محمود ہے، اور اللہ رب کریم کی طرف سے جو انعامات کے فیصلے ہیں وہ انہی پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی بہت پاکیزہ، انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ درجے کا پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بچپن میں بھی کسی طرح کا کوئی ایسا کام کوئی نہیں کیا، کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کہی جس سے انسان کو بعد میں شرمندگی ہو۔ نبی نبوت کے بعد کی زندگی کو اور آپ دیکھیں اور نبوت سے پہلے والی زندگی اور حالات کو دیکھیں تو بہت زیادہ ان میں آپ کو فرق نہیں آئے گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ امین اور صادق کہہ کے بلایا کرتے تھے، چونکہ بچپن میں بھی آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، اس لیے آپ امین و صدیق ہوئے، اور آپ امانت داری میں اتنے اعلیٰ درجہ رکھتے تھے اور اس وقت کمال رکھتے تھے کہ دشمن بھی اپنی امانت آپ کے پاس رکھنے میں عافیت سمجھتا تھا۔ تو امانت اور صداقت بچپن کے یہ اعمال تھے آپ کے اندر، اور ایسا خاص وصف تھا کہ اس وصف کی وجہ سے آپ کو لوگ انہی القاب سے بلانے لگے، اور آپ صدیق و امین مشہور ہو گئے عرب کے اندر، مکے کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن بھی قابل رشک، قابل تقلید اور انتہائی پاکیزہ اور مقدس اور احترام کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کو جب ہم پڑھیں گے، اور پڑھنا چاہیے، سنیں گے اور سننا چاہیے، جاننا چاہیے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ان کے بچپنے کی طرح کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جن بچوں میں شروع سے یہ اعمال اور اخلاق اور بچوں کی یہ مزاج ہوں گے تو وہ بچہ بڑا ہو کر بہت اعلیٰ درجے کا اخلاق کا نمونہ اور انسانیت کی شرافت
کا تاج اپنے سر پر رکھنے والا اور بہت ہی کامیاب اور بامراد انسان بن کر کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب کریم مجھے آپ کو سبھی بھائیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق